نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے، تمام صحابہ پر ملاور ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں۔ اب میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی بہت سرپرستی ہو چکی ہے پاکستان میں، اس کی مزید سرپرستی جو کرے گا نا جی، ہم اس کو بے نقاب کریں گے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، جو بھی اس کی سرپرستی کرے گا، ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کدھر کدھر سے فون آ رہے ہیں، یہ ہمیں سارا پتہ چل رہا ہے، ہم اس کو نگاہ کر دیں گے، بالکل کوئی کسے باشد، ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے، اس کی بالکل سرپرستی نہ کریں۔ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو آپ قانونی طور پر قتل کریں، گرفتار کر کے سزائے موت دلوائیں کو کورٹ سے، ورنہ پھر کوئی غازی تو اٹھے گا نا، غازی تو اٹھتے رہے ہیں نا ہمیشہ۔ حضرت عمر فاروق نے غازی کا کردار ادا کیا ماورائے عدالت، بہت سے صحابہ نے، اور حضرت غازی علم الدین شہید نے غازی کا کردار ادا کیا، اور بہت سے غازی پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگوں نے غازیوں کا ساتھ دیا، اور ساری دنیا کے علماء نے ساتھ دیا۔ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں غازیوں سے؟ ہم غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اور کورٹ کے اندر بھی، سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے دلائل پیش کیے کہ غازی کا کردار درست ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک قاتل کا ساتھ دے رہے ہو، یہ تو سپریم کورٹ میں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ساری باتیں ہو چکی ہیں، کسی کورٹ نے اس کو غلط نہیں کہا، بلکہ نیچے والی کورٹ نے لکھا کہ غازی ممتاز صاحب کو کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اسلام کے مطابق صحیح کیا ہے، ملکی قانون میں آپ جو ہے نا آپ کی یہ سزا بنتی ہے۔ تو ہم اسلام کی بات چھوڑ دیں گے؟ رسول کریم کی گستاخی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جائیں کہ نبی شاہی کوئی نہیں ہوتا، اور حضور کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کل کے چھوکرے ہیں اور ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علماء و مشائخ سے میں کہتا ہوں اب یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ سارے جو ہے نا ویڈیو کلپ چڑھائیں اپنا اپنا، اس کے خلاف اس پر فتویٰ لگائیں، کوئی فتویٰ جو اسلام کا فتویٰ بنتا ہے اس پر فتویٰ لگائیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ یہ نہ حکومت سمجھے کہ ایک گھر ہے، ایک شخص ہے، حکومت یہ سمجھے کہ ہر مسلمان کھڑا ہو گیا اس کے خلاف۔ اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، بالکل اس کو حکومت پر دباؤ ڈال کے اس کو سزائے موت دلوانی ہے کورٹوں سے، اور اس کا مقدمہ بھی لڑنا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ ابھی میڈیا کے اوپر ایک اسی طرح کے نفرت کے ایک ڈرم نے فتویٰ دیا ہے، یہ معروف شخصیت مرزا محمد علی، جو بہت ہی بے باک انسان ہیں، دلیر نڈر انسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل البیت کے دفاع میں جتنا انہوں نے جانانہ دفاع کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے جس پہ کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے، جس طرح باقی علماء بھی ہیں چند ایک، لیکن یہ اس میدان میں تمام مصلحتیں چھوڑ کر سامنے آ کر اہل البیت کا دفاع بہت زبردست انداز سے کرتے ہیں یہ، اور اسی کے یعنی اصل جرم ان کا یہی ہے۔ چند علماء اہل سنت میں جو اہل سنت کی طرف سے معتوب ہیں، ان کا اصل جرم یہی ہے کہ اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اہل البیت کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہیں، یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث ان پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں دوسروں کی نسبت۔ آزاد سوچتے ہیں، آزاد فکر کا آدمی ہے، اور بات کرتے ہیں تو بات کا جواب بات سے دیں۔ اگر آپ کے مسلک کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، کوئی دلیل دی ہے تو آپ بات سے، لیکن مقابلے میں انہوں نے ان کے واجب القتل ہونے کا کہا ہے کہ پہلے حکومت ان کو قتل کرے، اور اگر حکومت نہیں کرتی کہ غازی اٹھ کے یہ کام کرے، تو غازی اگر اٹھنا شروع ہو گئے تو پھر تو غازی ہر طرف اٹھیں گے، پھر تو صرف آپ کا غازی نہیں ہے، دوسروں کا غازی بھی اٹھے گا، تو غازی کے مقابلے میں جب آئے گا تو پھر وہی ادم مچے گا ملک کے اندر۔ تو اس قسم کے جو نفرت پھیلانے والے ہیں، نفرتوں کے بات تحمل ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو بات ان کی غلط لگتی ہے تو آپ ان کو جواب دیں، آپ علمی جواب دیں ان کو آپ، لیکن یہ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ بہت ہی ناروا ہیں۔ اس سے وہ پچھلا دور دوبارہ تکرار ہو جائے گا۔ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کا غازی نکل کے کارروائی کر جائے، دوسروں کا غازی چپ خاموش بیٹھا رہے گا۔ آج جو حالات جہاں پر پہنچے ہیں، آپ کا ایک غازی نکلے گا، دوسروں کے 2 غازی میدان میں آ جائیں گے، تو رکے گا نہیں، یہ سلسلہ کہیں بھی نہیں رکے گا۔ اس طرف نہ آئیں۔ اور مجھے تعجب ہے کہ ادارے اور باقی حکومتی سرکاری وہ بھی ان بیانات کو کوئی نوٹس نہیں لیتے، از خود نوٹس نہیں لیتے۔ ہمارے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے کے از خود کو بھی برباد کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا، اور ملک کو بھی از خود نقصان پہنچایا،
اور بحران کھڑا کر دیا ہے. ان چیزوں کا از خود نوٹس لو ادارے کہ اس قسم کے افراد جو ماحول بنانا چاہتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں آپ. لیکن اختلافات کا کوئی حرج نہیں ہے. مرزا محمد علی کو ہر ایک سے اختلاف ہے, شیعوں سے بھی اختلاف ہے, تو اختلاف والے کی سزا موت نہیں ہوتی. اختلاف والے کے سزا یا اختلاف والے کا جواب ہے دلیل سے. اگر آپ کے مذہب پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ ثابت کرو ان کی بات, نہ کہ جا کر کہو کہ واجب القتل ہے اور اس کو ختم کر دو جا کر. یہ ماحول درست نہیں ہے. میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں, یہ جو بابا ہے یہ ان قریب بافیوں پہ اترے گا, کیونکہ یہ جو اس نے جرم کیا ہے نا, پاکستان کے قانون میں یہ زیادہ دیر کیس نہیں چلے گا, یہ دنوں میں فیصلہ ہوگا, ہفتوں میں بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی سزا 7 سال ہے قید اور ناقابل ضمانت ہے. اس کی اب چھٹکارا صرف اس صورت میں ہے کہ میں اسے معاف کروں. یہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دینا تب بھی اس کی معافی نہیں ہونی.